أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمد للہ۔ الحمد الحمدللہ۔ اچھا جی، ہم لوگوں نے آج کرنا ہے لیسن نمبر 13۔ بڑی تیزی سے ہمارا جو کورس ہے وہ اینڈ کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ کچھ سمجھ بھی آ رہی ہوگی اور انشاءاللہ یاد بھی رہ رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا بیچ نمبر کون سا ہے؟ 1038۔ میں آپ کی ٹیچر حفصہ سہیل، اور میرے ساتھ ہوتی ہیں سسٹر نورین اکرم۔ ایک دن وہ کلاس لیتی ہیں اور ایک دن میں لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آئیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ایک تو ہم نے سورہ ناس انشاءاللہ پڑھنی ہے، اور جیسے کل کی کلاس پہ ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ سورہ فلق۔ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں سورت کو کیا کہتے ہیں؟ معاوضات۔ ہاں نہیں نہیں، ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ تو آپ دیکھیں نا، معوذتین، ٹھیک ہے؟ معوذتین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ڈوئل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ دو، جب آپ اس کو معوذات کہتی ہیں نا وہ جمع ہو جاتی ہے، تو عربی کے اندر جب ہمارے پاس دو سے زیادہ چیزیں ہو نا تو پھر ان کو جمع کا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سورہ اخلاص بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، معوذات، ٹھیک ہے؟ ان تینوں کو پھر ہم معوذات کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو آج انشاءاللہ ہم لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے، اس کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کی تلاوت کرتی ہوں، امید ہے اتنی دیر میں ہمارے ساتھ اور بھی پارٹیسپینٹس جو ہیں انشاءاللہ جوائن کر لیں گے۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم سب سے پہلے آیت پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم یہ پڑھ لیں گے نا سورہ ناس، تو ہم اس کا اور سورہ فلق کا آپس میں وہ بھی کریں گے، کمپیریزن بھی انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں، تو کل ہم نے کیا کہا تھا؟ کیا ہے؟ فعل امر ہے، یعنی کہ اس میں یا تو درخواست ہوتی ہے یا حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کل کہہ دیجئے، تو کس سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آپ صلی اللہ علیہ آپ وسلم صلی سے۔ اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے، اور یہ کتنی دفعہ قرآن میں ہے؟ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا، قالا، قولو، قل، یہ سارے آپ نے بہت دفعہ دیکھے ہوں گے، ہے نا؟ اچھا، یہ قرآن میں 300 سے زیادہ دفعہ ہے، پھر اس کے بعد وہی کانسیپٹ آ جاتے ہیں جو ہم نے فرسٹ لیسن میں پڑھا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے؟ تو اعوذ جو ہوتا ہے نا، یہ بھی فعل ہے، جیسے انشاءاللہ ہم نے مضارع سٹارٹ کیا نا، جیسے افعلو کہتے ہیں ہم یہاں پہ، افعلو، میں کام کرتا ہوں یا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اعوذ کا فعل بھی ہے، انشاءاللہ یہ آگے کورسز میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں، اب جس کی پناہ ہم مانگ رہے ہیں نا، جس کی پروٹیکشن ہم مانگ رہے ہیں، اس کے ساتھ آتا ہے ایک پریپوزیشن بی کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ فعل کے ساتھ اعوذ اور اس کے ساتھ بی کی پریپوزیشن بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے یاد رکھ لینا، جیسے اعوذ باللہ،
ٹھیک ہے، اس میں کس سے ہم مانگ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بی رب ناس، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا کون سا نام ہے؟ رب کہہ رہے ہیں، لوگوں کے رب. ٹھیک ہے، تو اس کا ریفرنس آپ بنا سکتے ہیں اعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی رب ناس کیا ہے؟ رب کی، لوگوں کے. ناس کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو. ٹھیک ہے، انسان سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں ناس. اچھا جی، اب ہم نے کہا تھا رب کون ہوتے ہیں؟ جو ہمیں ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے، ہماری ہر ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا. ٹھیک ہے، ہم لوگ تو نہیں نا اپنا ہارٹ پمپ کروا رہے ہوتے یا کچھ اس طرح کر رہے ہوتے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں اور ہر وقت چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب تک انسان مر نہیں جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے سارے سسٹمز جتنے بھی ہیں، جو جو انسان میں ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر ہے اس کو تو انشاءاللہ زیادہ اس اللہ کے قریب میں کہتی ہوں ہوگا، کیونکہ اس نے تو ایک پوری اچھی طرح سے اس کو ان ڈیپتھ پڑھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے جہاں وہی بات ہے نا کہ جیسے ہم نے سورہ اس میں پڑھا تھا، سورہ فاتحہ میں، کہ کائنات پر غور کریں، علم حاصل کریں، اور پھر تدبر کریں کائنات میں اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو سسٹم پورا چل رہا ہے اس کے اوپر غور و فکر کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں پتہ چلے بغیر، بالکل احساس ہوئے بغیر کیا ہو رہا ہے، سارا کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا بات کریں؟ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، لوگوں کے. ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ، انسان ایک واحد ہوتا ہے، ناس کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم یہ ورڈ تو ہم اردو میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، اس سے ہم لوگ سب سے پہلے تصور اور احساس کو اپنے ذہن میں لائیں. جیسے ہم نے تعوذ میں پڑھا تھا کہ پہلے جو ہے نا، سب سے آپ نے امیجن کرنا ہے کہ آپ انپروٹیکٹڈ ہیں، غیر محفوظ ہیں، اور ہر طرف سے آپ کے اوپر فتنوں کے حملے، جو ہمیں پتہ نظر آ رہے ہیں، جو نہیں آ رہے، ہر طرح کے ہم لوگ اس کے اندر ہیں. یعنی ہمارے ارد گرد سارے ہیں، اور کتنی آفتیں دنیا میں ہو رہی ہیں، اور کتنے ہمیں یہ بھی نہیں پتا کون سے انسان ہمارے جو ہیں اصل میں ہمارے دوست ہیں، مخلص ہیں یا نہیں ہیں. شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، اور اگر ہم کووڈ والا زمانہ یاد کر لیں تو وائرسز میں ہم ہر طرف سے انپروٹیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں نے خود سے تصور کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ جب یہ پڑھیں تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کس طرح ہر چیز سے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے آج بھی اللہ تعالیٰ سے ہی اس کو دعا کے انداز میں لیجئے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا، ہم نے قرآن کی ہر ہر آیت کو دعا کے انداز میں لینا ہے. تو اس میں آپ نے پھر جب آپ لوگوں نے یہ پڑھ لیا تو آپ سوچے کہ اچھا اب میرے اوپر سیفٹی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پروٹیکٹ کر لیا، میرے اوپر شیلڈ آ گئی ہے ایک. تو اس کو اس طرح سے لے، جتنا ہمارا پکا ایمان ہوگا نا، اتنا ہم سیکیور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بات ہو رہی ہے کہ آپ اگر تصور کریں کہ کتنے زیادہ لوگ ہیں، 700 کروڑ یا جتنے بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنے زیادہ لوگ ہیں نا، اور لیکن اللہ تعالیٰ رب جو ہے وہ ایک ہی رب ہے، اور وہی ہمیں، اسی سے ہم نے مانگنا ہے. کیا کیا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ بارش برسانا، کھیتیاں اگانا، اس کے علاوہ جتنے بھی سسٹمز ہیں اس کو چلانا. ٹھیک ہے، موسموں کا انتظام، یہ سب کچھ کرنے والا. تو آپ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سوچیں تو اس میں اور بھی آپ اپنے تصور اور احساس میں چیزیں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب کا خیال رکھنے والا یعنی وہ رب ہے، اور اسی سے، یعنی کہ جو مائٹی پاور ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، تو اسی سے ہم لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، لوگوں کے رب. ٹھیک ہو گیا، تو اس کو ایک دفعہ آپ پڑھ لیں. علم، علم بھی فعل امر ایک ہوگا، اس کا مطلب ہوگا سکھائیے. ٹھیک ہے، امپیریٹیو ٹینس جو ہم کہتے ہیں. اچھا جی، آگے آ جاتے ہیں. اب یہ بات آگے کنٹینیو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سورہ فلق میں کیا ہو رہا تھا؟ قل اعوذ برب الفلق. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا. اب فردر پھر بات کر رہی تھی کس کس چیز کے ہمیں پروٹیکشن چاہیے، لیکن یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ قل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے، اب آگے بات ہو رہی ہے نمبر 1 رب الناس. ابھی بھی ہم بات کریں اللہ تعالیٰ سے ملک الناس.
मलिक किसको कहते हैं? ये वाली स्लाइड हमने पहले भी देखी थी। ठीक है, तो मलिक किसको कहते हैं? बादशाह को कहते हैं। ठीक है, और ये मिलते जुलते उससे वर्ड्स हैं। जैसे मलकुल मौत से हम याद कर सकते हैं मलाइका से फरिश्ता। फिर मालिकुन, जो मालिक होता है, ओनर। ठीक है, फिर उसके बाद मिल्कुन, जिसकी मिल्कियत हो। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना बड़ी मिलती जुलती है, एक एक जबर जेर से जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, मलाइका जो है वो जमा है, तो क्या ये आपको मोनस लग रहा है? क्या ख्याल है? हम्म। जी, मोनिस लगता है। एक्चुअली ये है, मोनस नहीं है। ठीक है, ये हमने जमा। इसका वाहिद देखना है, ये जमा की जमा है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, इलाहुन की जमा क्या थी? आलिहतुन। ठीक है, तो ये जी। एक जमा का पैटर्न है, ये मोनस की ता नहीं है। ठीक है, जो अब जैसे जो लोग मलाइका नाम रखते हैं, वो क्यों रखते हैं? वो तो एक तो वो जमा है, और फिर उसके बाद वो मुजक्कर के लिए होता है। जैसे हम लिखते हैं हमजा। ठीक है, हमजा ऐसे लिखा जाता है अरबी में। ठीक है, तो अब ये आयशा और खदीजा वाली ता तो नहीं ना है, तो यहाँ पे भी मलाइका में भी इसी तरह जो है ये मोनस वाली ता नहीं है, ये याद रखना आपने, ये जमा का सीगा है। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स अपने पास लिख लिया करें, फिर इंशाल्लाह जब आप रिवाइज करें या बुक खोलते हैं तो आपके साथ ही जहन में सामने ये आ जाएगा। ठीक है, और कोशिश क्या करें, किताब के ऊपर या जो भी आपके प्रिंट आउट्स हैं उसके ऊपर नोट्स बनाया करें, ताकि आपको कुछ ढूंढना ना पड़े, डायरेक्ट आप किसी को समझाना हो, खुद रिवाइज करना हो, फौरन आपके सामने आ जाए। ठीक है, अच्छा जी। फिर अब वही बात हो रही है, इंसान और नास क्या होता है। अब यहाँ पे इलाहिन नास, लोगों के माबूद। सबसे पहले क्या हमने बात की थी? रब, रब्बिन नास। ठीक है, हम अभी अल्लाह ताला की ये एट्रीब्यूट्स है ना, नाम है। ठीक है, रब्बिन नास, मलिकिन नास। अब हम कह रहे हैं इलाहिन नास, लोगों के माबूद की। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे जो आलिहतुन है, ये भी मोनस की ता नहीं है, एक जमा का पैटर्न है, जिसको हम कहते हैं ना जमा मुकस्सर, टूटी फूटी जमा या जमा तकसीर। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। तो ये 145 टाइम्स ये वर्ड्स आए हैं दोनों कुरान में। अच्छा, फिर उसके बाद अच्छा हाँ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर रब अल्लाह ताला है, वो ही हमें पालता है, सारा कुछ करता है, तो वही बादशाह है। ठीक है, और वो ही इलाह है। ठीक है, तो असल में सारी अथॉरिटी अल्लाह ताला के पास है। ठीक है, तो और हम लोगों को जब हम ये पढ़ रहे हैं ना सूरत, आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप ये दिल से पढ़ें। आप लोगों को एक तो साथ ही आप सोचेंगे आप बात किससे करें, अल्लाह ताला से बात करें। अल्लाह ताला की वही बात आ जाती है, अल्लाह ताला के जो नाम होते हैं। ठीक है, वो तसव्वुर करें, ये अल्लाह ताला की क्वालिटीज हैं, सिफाती नाम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये फौरन जो है ना हम लोगों के जहन में आ जाना चाहिए कि हमारा रब है, हमारा मालिक है, हमारा इलाह है, यानी माबूद है। ठीक है, तो ये हर चीज जैसे अब कानून साजी और ये सारी चीजें जो ये अल्लाह ताला के पास ही सारी अथॉरिटी है, तो उसी को हमें अपना रब मानना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपने लिए साथ ही एक दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मुझे आपको ही रब, बादशाह और इलाह मानने की तौफीक दें। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिए अल्लिम, और फिर उसके बाद जब आपको समझ आए तो जरूर आगे भी सिखाइए। अच्छा, अब जैसे हमने कहा था कि आऊज़ु के साथ बी की प्रपोजिशन जब आ रही है, जैसे कुल आऊज़ु बि रब्बिल फलक, या कुल आऊज़ु बि रब्बिन नास, या अगर हम कहते हैं आऊज़ु बिल्लाही, अल्लाह ताला से हम पनाह मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से हम कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्ट कर ले। तो जिससे हम प्रोटेक्शन मांग रहे होते हैं वो आप देखिएगा बी के साथ आ रहा होता है। ठीक है, जैसे अभी पीछे था, बी की प्रपोजिशन साथ आ रही होती है। और जिस चीज से हम लोगों को डर होता है, जैसे अगर आप तअव्वुज़ को जहन में लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिनश शैतान, शैतान से था ना, कि हमें इस चीज से बचा ले, शैतान से बचा ले। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? मिन, मिन यानी कि शर से। किस चीज के शर से वो देख लेते हैं। शर से, वसवसा डालने वाले के और पीछे हट जाने वाले के। तो इसको देखते हैं ये कौन से वर्ड्स हैं। ठीक है,
پھر شر تو ہم اردو میں بھی آج کے یا وہ یوز کرتے ہیں، جیسے شر پسند ناصر وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اور کوئی برائی، تکلیف، کچھ بھی جو ہمیں پتہ ہی ہے اس کا میننگ، ٹھیک ہے؟ اور وسواس کیا ہوتا ہے؟ بار بار وسوسہ ڈالنے کے لیے. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے ذہن میں خیال آ رہے ہوتے ہیں الٹے پٹانگ، ہے نا؟ تو جو ہوتا ہے وسوسہ، اور وسواس کون ہوتا ہے؟ جو کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ جو وسواس ہے نا، یہ ایک ڈفرینٹ سا ایک کافی ڈفرینٹ سا ورڈ، جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ ہم عربی کے اندر جو ہم نے QC میں کرنا ہے، یا موسٹلی ہم ایسے وربس پڑھیں گے جو 3 لفظوں سے مل کر بنتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کے جو یہ 4 روٹ لیٹرس والا ورڈ ہوگا، انشاءاللہ یہ کبھی آگے جا کے پڑھیں گے. اس میں وس وس، اس جیسے زلزلہ ہوتا ہے، اس میں بھی 4 ورڈز سے مل کر بنتا ہے. تو اس طرح کے ورڈز بھی ہوتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو سائڈ انفارمیشن تھی. اچھا جی، اب یہاں پہ یہ فونٹس اس طرح کے لکھے ہیں، اس کو اگنور کریں. وسوسہ. اب وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ دل میں آنے والی کوئی برائی یا کوئی برا خیال وغیرہ. اور یہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 1 ٹائم ہی آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی. اب خناس کیا ہوتا ہے؟ خناس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، یعنی پیچھے ہٹ جانے والا، ٹھیک ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں نا، تمہارے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے ایسے بھی یوز کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں آئی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اب آپ دیکھیں انسان 2 حالتوں میں ہوتا ہے، بلکہ انسان نہیں، ایکچولی انسان، اگر آپ یہ کہہ لیں کہ 2 اسٹیٹس ہو سکتے ہیں شیطان کے، یا تو وہ ایکٹیو اسٹیٹ ہوگا یا وہ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں نا، تو وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع ہو جاتا ہے، عجیب عجیب خیال آنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اکثر ہمیں خود فیل ہو رہا ہوتا ہے یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، یہ نہیں ٹھیک ہے، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو وہ ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے چیز، ٹھیک ہے؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ایک دم سے خیال کی جو ٹرین چلی ہوتی ہے نا دماغ میں، وہ ایک دم سے سٹاپ ہو جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں نا، تو وہ شیطان خناس ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ امیجن کریں، جب آپ کو خود بھی سوچیں کہ جب آپ کو آنے لگے نا ایسے خیال بیٹھے بیٹھے ایویں، تو آپ سوچ لیں کہ یہ شیطان جو ہے نا، میں آگے حملہ کر رہا ہے، اور میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور وہ پھر پیچھے ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہی تو ہمارا دنیا میں ٹیسٹ ہے. ہم ہر وقت ایک سٹیٹ میں ہے، شیطان کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہوگا؟ جب وسواس ہو جائے گا، جب آپ اللہ کو بھولیں گے، وہ وسوسے ڈالنے لگ جائے گا، اور جیسے ہی آپ اللہ کو یاد کریں گے تو وہ خناس ہو جائے گا. اس طرح سے یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ من شر الوسواس الخناس. اللہ تعالیٰ کو ہم نے پکارا پہلے اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں سے نا، یعنی کہ جیسے ہم نے کہا اللہ تعالیٰ رب ہیں، الہ ہیں، اور ملک ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہاں سے اب آپ نے امیجن کرنا ہے کہ آپ جو ہے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف وار میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے. جب انسان کو یہ تصور ہو جائے گا نا، یہ احساس بلکہ ہو جائے گا کہ وہ سیف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہمیں فالس سینس آف سیکیورٹی ہوتی ہے نا، کہ ہم تو اب گھر میں ہیں تو دروازہ بند ہے تو ہم بالکل سیف ہیں. لیکن جب انسان یہ تصور کر لینا کہ ہم جو ہے شیطان کے ساتھ کانسٹنٹلی جنگ کے اس میں ہیں، تو اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے تھریٹ کوئی ہے، تو انسان زیادہ اچھی دعا کرتے ہیں نا، دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے ہمیں اس سے بچا لے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے بھی اس طرح ہی کرنی ہے کہ امیجن کرنا ہے اور پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد محسوس بھی کرنا ہے. کبھی آپ بیٹھے ہوں، خیال آ رہے ہوں ایسے برے برے، تو ایک دم سے جب آپ ذکر کریں گے نا، تو وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کو بھی ایک دفعہ تصور اور احساس کے ساتھ پڑھ لیں. ہاں، اب آ جاتی ہے نیکسٹ. اب کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ جو اللہ سے ہے نا، یہ ابھی کنٹینیویشن ہو رہی ہے. ہم نے پہلے کیا بات کی ہے یہ دیکھیں. من شر الوسواس الخناس، یہ شیطان کی بات کریے نا، شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے کی اللہ تعالیٰ سے ہم پروٹیکشن مانگ رہے ہیں. آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ جو اللہ زی از اے کنیکٹنگ ورڈ، ٹھیک ہے؟ یہ کنیکٹ کر رہا ہے، اس کی فردر ایکسپلینیشن ہو رہی ہے. جو کیا کرتا ہے؟ یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں،
ٹھیک ہے؟ تو الذی، اور اس جیسا ایک اور ورڈ ہوتا ہے جو جمع کا بھی ہوتا ہے، بہت کامن ہے، بتائیں کیا ہوتا ہے وہ؟ الذی، اور الذین ہوتا ہے نا، پڑھا ہوا ہے؟ اٹھیں، صبح ہو گئی ہے۔ یہ الذی، ہاں ٹھیک ہے۔ الذین، التی. ہاں یہ سارے جو ہیں اللتی، اللاتی وغیرہ، انشاءاللہ یہ بھی ہم مزید پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جمع کیا ہے؟ الذین۔ اور تو یہ آپ سوچ لیں کہ یہ کنیکٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب فردر یہ ہمیں ایکسپلین کرے جو، ٹھیک ہے؟ آگے کیا آتا ہے؟ یو وسوسو، اب یہ بھی ایک فعل ہے، اور آپ اس کو دیکھیں، ہم نے جو علامت مضارع پڑھی تھی، تو یہ مضارع کا ہے، کون کون سی مضارع کی علامتیں پڑھی ہیں ہم نے؟ جی یاد ہے؟ جو ہم نے کہا تھا اگر یہ ورڈ کے شروع میں آ رہا ہوگا ورب کے، تو یہ مضارع ہوگا، یا تان جو ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ یا تا، حمزہ اور نون۔ الف نون ہے. ہاں شیطان. الف نہیں کہیں گے، اس کو حمزہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ الف از حمزہ. ڈفرنٹ۔ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ نون. یاتان جو ہم نے کہا تھا، یہ وہی اسی میں سے آ گیا، یو وسوسو، یہ فیل تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا، اس کے روٹ لیٹرز جو ہیں وہ چار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو رباعی بھی کہتے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں تھری والا، تو عربی میں تین کو کیا کہتے ہیں؟ ثالث کہتے ہیں نا، تو ثلاثی کہتے ہیں یہ والے جو تین روٹ لیٹرز والے ہوتے ہیں، اینی وے۔ پھر اس کے بعد یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ فردر ایکسپلینیشن ہو رہی ہے، وسواسن، وسوسہ ڈالنے والا، اور یوسوسو کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اور جبکہ یہ کیا ہے؟ اگر میں یہ پوچھوں اس کے اینڈ میں تنوین آ رہی ہے تو یہ کیا ہوگا؟ اس میں فعل ہے یا حرف ہوگا؟ ہم اس میں جی ہمیں اس کی نشانی سے بھی پتہ چل گیا نا، ٹھیک ہے؟ وسوسہ ڈالنے والا، انشاءاللہ اس طرح کے ورڈز بھی ہم پڑھیں گے اپنے جب ٹیبل فردر ہمارا ہوگا نا، تو ہم دیکھیں گے۔ اچھا، فی صدور، اب یہ صدر، جیسے کراچی میں بھی ایک جگہ کا نام ہے صدر، کیا ہوتا ہے صدر؟ جو گیٹ وے جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم لوگوں کا کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ صدر کے اندر کیا ہے؟ صدور اس کی جمع ہے، اور کیا ہے؟ سینہ، اور سینے میں کیا ہوتا ہے؟ دل، ٹھیک ہے؟ تو جس کا دل اگر ٹھیک ہوگا تو وہ صحیح پرسن ہوگا، جس کا دل ہی بیمار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بیمار ہو جاتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا؟ تو صدر جو ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ مین آپ کہہ لیں جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں، ٹھیک؟ الناس، کیا اب یہ دیکھیں قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے الناس؟ اور ناس قرآن میں تقریباً 312 ہے، یعنی تقریباً ہر دو صفات پر ایک بار آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا ڈیٹا بھی ہم لوگوں کو پتا چل گیا، اب کس کے دلوں میں؟ لوگوں کے دلوں میں۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے۔ شیطان کوشش کرتا رہتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی وسوسے ڈالتا رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے نا، تو انشاءاللہ دل ہمارا زندہ رہے گا اور اسٹرانگ ہو جائے گا، انشاءاللہ جب ہماری عادت بن جائے گی تو شیطان جو ہے نا اس کا حملہ تھوڑا کم ہو جائے گا ہمارے پہ۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ہماری آزمائش ہے، پوری عمر جو ہے اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اینڈنگز بھی دے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اگر جب انسان کبھی، ظاہر ہے انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو جب وہ وسوسے کے اس پہ آ جاتا ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے دل سے آ ہونے لگتا ہے، یعنی وہی بات ہے کہ بیمار ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ شفاء لما فی الصدور، یعنی قرآن میں کس چیز کی، کس کے لیے شفا ہے؟ دلوں کی، یا صدر جو ہمارا دل ہے اس کے لیے شفا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے قرآن جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ہم نے انشاءاللہ اس کو سمجھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، زندگی میں بھی لے کے آنا ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ ہی، دیکھیں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پاورز دی ہوئی ہیں، لیکن انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ پاورفل بنایا ہوا ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے حربے بتائے ہوئے ہیں، صبح شام کی دعائیں بتائی ہوئی ہیں، سورج بتائی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں۔ تو انسان اگر اہتمام کرے، جیسے آپ جب واش روم میں جاتے ہیں وہاں پہ شیطان ہوتا ہے، جن ہوتے ہیں وغیرہ، تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے دعا پڑھ کے جانی ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟
تو یہ ساری دعائیں جو ہیں یہ ہماری حفاظت کی دعائیں، اور ہمیں ضرور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا، آگے بھی چل رہی ہے جو صورت، اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات ہو رہی ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، پھر آ رہی ہے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، ٹھیک ہے، یعنی کنیکٹ ہو رہی ہے بات۔ یہاں پہ دیکھیں ذرا، جو وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے، اب وہ کن کن چیزوں میں سے آ رہا ہے؟ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ جن میں سے تو چلیں ہمیں پتہ چلتا ہے تھوڑا، اب انسانوں میں سے دیکھتے ہیں کیسے، ٹھیک ہے۔ جن جو ہے وہ اس کے روٹ لیٹرز دیکھ لیں، جین نون نون، ٹھیک ہے، چھپا ہوا، یعنی اس کا ہم دیکھیں گے من جو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، من الجنتی، جنوں میں سے، اور یہ 44 ٹائمز آیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ہر ایک کے ساتھ وہی بات ہو رہی ہے کہ شیطان کے ساتھ ہماری کانسٹنٹ وار چل رہی ہے، اور وہ کوشش کرے کہ کسی طرح جو ہے نا ہمارے پہ حملہ آور ہو جائے اور ہمیں ہرائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ احساس کرنا ہے، اور اب ڈر کے بیٹھ نہیں جانا، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ اگر میں یہ دعا پڑھ لوں گی نا، یہ والا، یہ تو الحمدللہ ہمیں یاد ہوتے ہیں، نہیں یاد تو کوئی بات نہیں، کر لیں۔ اور آج کل موبائل سب کے پاس ہے تو اس کی وہاں سے دیکھ کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ یہ یاد ہی ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو سکھائے جاتے ہیں نا چھوٹے ہوتے سے ہی۔ بہرحال، تو ہم لوگوں نے جب یہ پڑھنا ہے نا معوذات یا تینوں کل جو ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور یہ سوچنا ہے کہ اب ہمارے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کی پروٹیکٹیو شیلڈ آ گئی ہے، اور بھی جو ساری دعائیں بتائی ہیں، آیت الکرسی ہے، سارا کچھ یہ ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا سیف اینڈ ساؤنڈ نہیں کنسیڈر کر لینا، بلکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے اوپر ایک ہمارا دشمن جو موجود ہے نا، وہ ہر وقت کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب انسانوں میں سے کیسے ہو سکتے یہ جو میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری جو سوشل میڈیا ہے، یہ ساری چیزیں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں نا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد جیسے ہمارا کوئی بھی ایسا گروپ، کوئی بھی ایسا دوست، کوئی بھی محفل، کوئی مجلس جس کے اندر اسلام کے اگینسٹ بات ہو رہی ہو، یعنی شک ڈالنے والی یا گناہ پہ اکسانے والی، یعنی جو ہمیں موٹیویٹ کرے کہ ہم کوئی گناہ کریں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شیطانی محفلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل کہیں پہ جو ہے اذان ہو رہی ہے یا اللہ کی بات ہو رہی ہے، تو کوئی میوزک لگا ہوا ہے، یا جو جس طرح بھی آپ امیجن کر سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ٹیچنگز ہیں اس کے اگینسٹ جب یہ جا رہے ہیں نا، اور ہمیں بھی اس کے اندر وہ کریں، انکریج کا آپ بھی کریں، تو یہ سارے جو ہیں یہ وسواس ہی ہو گئے نا، ہمارے دلوں میں پھر خیال آتے ہیں اینڈ سو آن، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو ہیں وہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح شیطانی جو چیزیں ہیں وہ اس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا، اور انہوں نے بتایا ہوا کہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے آج کل تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے موبائل، تو اس کا ہم اچھا یوز بھی کر سکتے ہیں، جیسے الحمدللہ ابھی ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کے لیے قرآن کا یہ کورس کر رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ لوگ کام کریں، جیسے قرآن پڑھتے ہیں، کچھ بھی کریں، ٹھیک ہے، وہ پازیٹیو یوز ہے۔ لیکن جب ہم اس کو غلط طور پہ استعمال کرتے ہیں تو وہ پھر ایک غلط چیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سارا یہ ہر چیز ہے۔ اچھا، اب جو امپورٹنٹ سی سلائیڈ ہے نا، اچھا یہ اس کا فونٹ کی وجہ سے جو ہے نا یہ اس طرح لکھا ہوا ہے، یہ سورہ فلق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اس کا تھوڑا سا اگر ہم تقابل کر لیں یا اس کا کمپیریزن کر لیں، تو سورہ فلق میں کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نام یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، بے رب الفلق، اللہ تعالیٰ کو بے رب الفلق کہہ کے پکارا گیا، اور اس کے اندر 3 شر سے ہم لوگوں نے پناہ مانگی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب اندھیرا جب چھا جائے، ٹھیک ہے، اور پھوکوں پہ سوری گراہوں پہ پھوکوں مارنے والیوں سے، ٹھیک ہے، یعنی میجک وغیرہ سے، اور ایک حاسد سے، ٹھیک ہے، ان 3 شرور سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے پروٹیکشن مانگی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ جو سورہ فلک ہے، سوری سورہ ناس ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہم نے 3 ناموں سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے، بے رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس، اور ایک شر سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے ہمیں اس سے بچا لیں، من شر الوسواس الخناس،
ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتی ہے، ٹھیک ہے، اور تو اس سے ہم نے پناہ مانگی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی باقی ساری وہ یہ تھی کہ کون ہو سکتا ہے وسواس اینڈ سو آن، ٹھیک ہے، باقی ساری اس کی ایکسپلینیشن تھی۔ اب یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، آپ سے جیسے ایگزام میں بھی کوشچن فار ایگزامپل آ جاتا ہے کہ آپ نے یا آپ نے خود بھی یاد رکھنا ہو، سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام اور تین شرور، ٹھیک ہے، اس طرح سے یاد کر لیں۔ اور کل اعوذ برب الناس کے اندر اللہ تعالیٰ کو تین ناموں سے پکارا گیا اور ایک شر سے اللہ تعالیٰ سے ہم نے پروٹیکشن مانگی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے اور تین خاص شرور کا ذکر ہے، ان کا نقصان کیا ہے، اکثر دنیا میں ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے، جو بھی الٹے پٹانگ کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے ہم اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، پھر جو جادوگرنیاں وغیرہ جو بھی میجک کرتا ہے اس کے، اور جو حسد کرتا ہے، ان تینوں کے نقصان ہم لوگوں کو کہاں ہوتے ہیں، دنیا میں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں سورہ ناس کے اندر، تو یہاں پہ ہم لوگوں کو اگر ہمارے دل کے اندر آ، کوئی برے خیال آئیں گے اور ہم اس کے اوپر ایکٹ کریں گے تو اس کا ہم لوگوں کا آخرت کا نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ اور بھی مزید پوائنٹس نکال سکتے ہیں، ضرور تدبر کریں، کوشش کریں، کوئی تفاسیر ہیں وہ سن لیں، پڑھ لیں، ہر لینگویج میں جو آپ کو پسند ہے اس میں سنیں، لیکن کوشش کریں کہ جو صحیح والی ہے نا اس سے کریں ٹھیک ہے۔ چلیں، تو پوائنٹ یہ تھا کہ آپ لوگ خود سے کوشش کیا کریں، جو پڑھیں اس کا تھوڑا سا خود بھی ریڈنگ کر لیا کریں، تھوڑی بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے یا اس کے اندر تھوڑا سا پتہ چل جائے، کیونکہ کلاس میں تو ہم بالکل تھوڑی تھوڑی شرح کے پوائنٹس لیتے ہیں، تو آپ خود سے تدبر کے پوائنٹس بھی نکالا کریں، ٹھیک ہے، تدبر ہوتا ہے اس کے اوپر غور و فکر کریں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب سورہ ناس کو ہم نے زندگی میں لانا، اور سنت کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس کو ہم نے بھی اپنی زندگی میں لانا ہے، اور سوچ کے کہ جب ہم یہ پڑھ لیں تو اب ہم محفوظ ہو گئے ہیں، اب اللہ کی ہمارے ساتھ پروٹیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آگے آ جاتے ہیں، اب سورہ ناس کا خلاصہ دیکھیں نا، تو وہ کیا ہے، وسوسوں کے شر سے بچنے کا فارمولا ہے یا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی ایک، جس کو لگتا ہے نا کہ بہت زیادہ، فار ایگزامپل کسی کو فیل ہو رہا ہوتا ہے میں بہت ڈپریس رہتا ہوں، میں آ، جو بھی وسوسے ہیں میرے ذہن میں خیال آ رہے ہیں اینڈ سو آن، تو اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم سورہ ناس پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کو تصور اور احساس کے ساتھ جیسے ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہاں میں اعوذ باللہ اور سورہ ناس اکثر پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ پھر اپنا محاسبہ کریں، احتساب کریں، اکاؤنٹیبلٹی کہ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستی ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر کیوں، آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا ریزن ہو سکتی ہے، کس چیز کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ہر دن کا ڈفرینٹ آپ کا چیلنج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اپنی جو نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں نا، یا دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے، تو اس چیز کو آپ تھوڑا سا اس پہ فوکس کریں، کس طرح سے ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر پلان بنانا ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ رہنا ہے، بری چیزوں سے دور رہنا ہے، اور اس کے بعد تبلیغ بھی کرنی ہے۔ تبلیغ یہ نہیں کہ اب آپ ٹوپی پہنے اور نکل جائیں، آ، آ، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، گھر سے اسٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کسی ایک بندے کو پڑھائیں، کسی بچوں کو پڑھائیں، بڑوں کو، کسی کو بھی ایک بندے کو پکڑ لیں اور اس کو سکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم اپنا گرامر کا سیشن شروع کر لیتے ہیں، جی، نہیں ہے، چلے گڈ، اچھا جی۔ تو آج ہم گرامر میں کیا کریں، ہم لاسٹ ٹائم کیا ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے، فعل مضارع، یعنی کہ یہ جو فیوچر یا پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنی ٹی پی آئی کر لیتے ہیں، کیا کرنا ہے ہم نے، سنیے، دیکھیے، پھر سوچنا ہے، بولنا ہے، بتانا ہے، سب کو دل سے کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے، مل کے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے کہا تھا یہ ہماری فیوریٹ سلائیڈ ہوگی، ہر اس میں ہم دہرائیں گے، عربی کے کسی بھی ٹیکسٹ کو آپ دیکھ لیں، تین ہی قسم کے آپ کو اس میں کلمات ملیں گے، یا تو کوئی جو بھی لفظ ہوگا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسم کی یہ کچھ نشانیاں تھیں، اس کے علاوہ ہم لوگوں نے کہا تھا جتنے پروناؤنز والا ہم نے ٹیبل کیا ہے
ہوا ہم والا ٹیبل کیا، اٹیچ ضمیر والا، ہو ہم وغیرہ، یہ سارے ٹیبلز، ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس جو ہمارے اسماء اشارہ تھے، ہاضی ہی ہاضا وغیرہ، سارا کچھ جو ہے. اس کے علاوہ مع اور اندا بھی اس سمے ہم نے یہ بھی کہا تھا، ٹھیک ہے. اس میں کوئی واضح اسم کی نشانیاں نظر نہیں آتی، بٹ دے آر اسم، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی کی صفہ جو ہے مسلم مومن ہونا وغیرہ، یہ سارا کچھ بھی جو ہے یہ اسم میں آ جاتا ہے. پھر فعل کیا ہے؟ جس سے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے. اور کیا چیز ضروری ہے؟ زمانہ، ٹھیک ہے. ماضی میں ہوا تھا، فیوچر میں ہوگا یا پریزنٹ میں ہوگا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب مجھے بتائیے فتح کا کیا مطلب ہم نے پڑھا تھا؟ فتح، اگر ہم ایسے کریں فتح تو کیا مطلب تھا اس کا؟ بولا اس کھولا نے کھولا، نہیں اس کھولا نے نہیں، کھولا اس نے کھولا، ٹھیک ہے. یہ ورب ہے، ٹھیک ہے. آپ جو کہہ رہی ہیں کھولنا، یہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے. اس کو یہ ایکشن جو بھی ہوا اس کا نام ہے، ٹھیک ہے. کام کا نام بول رہی ہیں آپ، ٹھیک ہے. تو اس نے کھولا پورا آپ کریں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی نہ کسی نے کام کیا ہوگا، تو اس نے کھولا. یا ملونا کا کیا مطلب تھا؟ اگر میں اس کی ادھر ٹی پی آئی کروں، یا ملونا، یعملو، یعملونا، وہ سب عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہم نے شاید پڑھا نہیں ہے. ہاں یہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نہیں آ رہا تھا. اچھا جی، انشاءاللہ یہ بھی انقریب پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. حرف کیا ہے؟ جو اسم اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے. اچھا جی، اب فعل ہم نے کہا تھا 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں موسٹلی. پھر اس کے اندر ماضی، پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، گزر گیا. امپرفیکٹ ٹینس یعنی اس کے اندر کیا ہوگا؟ فیوچر اور پریزنٹ ہوگا، ٹھیک ہے. فعل مضارع اس کو بولتے ہیں، جو ہو رہا ہے یا ہوگا. اور فعل امر کیا ہوتا ہے؟ امپیریٹو ٹینس ہوتا ہے. جیسے کسی کو اگر ہم کسی بڑے سے بات کریں گے تو اس سے گزارش کریں گے، اور اگر کسی چھوٹے کو ہم کہیں گے تو ظاہر ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا، حکم دے رہے ہوں گے اس کو، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا تھوڑا سا اعادہ کر لیتے ہیں. ہم نے کہا تھا یہ جو فعلہ ہے، یہ ویسے تو فتح کے ہم نے سیٹ میں پڑھا تھا نا، لیکن ہم نے کہا تھا یہ فا عین لام جو ہے یہ بلڈنگ بلاک ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد یہاں سے اس سلائڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ ہائی لائٹ بھی ہیں، ماضی کے اینڈ پہ چینجز آتے ہیں اور مضارع کے شروع میں آتے ہیں. تو یہ جو مضارع کی نشانیاں ہوتی ہیں نا وہ یہ ہیں، جیسے اس میں سے یا، ت، حمزہ، اور کیا ہو گیا جی؟ نون، ٹھیک ہے. یتان، نون اس کا چھوٹا سا بنایا ہوا ہے، یتان، یتان، ٹھیک ہے. یہ بنا لیں، یہ آپ کو یاد رہ جائے گا. نہیں یاد رہتا تو کوئی اور آپ اپنا کمبینیشن بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن یہ نشانیاں اس کا کوئی بھی آپ ورڈ بنا لیں ملا کے، ٹھیک ہے. تو یہ مضارع کی نشانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو آج ہم سیکنڈ سیٹ اپنا کرنے لگے ہیں. ہم نے فرسٹ سیٹ کیا پڑھا تھا؟ کسی کو اگر یاد ہو؟ فا سیٹ تھا نا، فتح والا سیٹ ہے نا. اور یہ سیٹ یا پیٹرن یا باب، کچھ بھی آپ کہہ لیں، یہ کیوں پڑھے ہیں انشاءاللہ یہ ہمیں آج تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو فرسٹ سیٹ فتح کا تھا، اس میں کون کون سے ہم نے افعال پڑھے تھے؟ ایک تو فتح تھا، ٹھیک ہے. اور کون سا تھا؟ ایک ٹیبل فتح کا تھا، اور فعلہ کا تھا، جعل ہاں، اور ایک جعل جعلہ کا تھا، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کیا فرق ہوگا، کیوں ہم سیٹ بناتے ہیں، آج ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا بھی ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جتنے سیٹس آپ نے، جتنے ٹیبل ہم نے QC 1 میں 11 ٹیبلز پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے آپ کے، ٹھیک ہے. جیسے فتح، فعلہ اور جعلہ، یہ فا سیٹ میں تھا. پھر اس کے بعد سیٹ 2 تو تھا وہ نون سیٹ یا ناسرا والا، اس میں 4 ٹیبل ہیں، ٹھیک ہے. نصر، خلق، ذکر اور عبدہ، ٹھیک ہے. نصر، اس نے مدد کی. خلق، اس نے پیدا کیا. ذکر، اس نے یاد کیا یا ذکر کیا، ٹھیک ہے. عبدہ، اس نے عبادت کی، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا 4 ٹیبلز یہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح باقی ہمارے ٹوٹل ٹیبلز ملا کے 11 ٹیبلز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا تو آج کا سیٹ دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں سے ہمیں فرق پتا چلنے لگا. فاتحہ کا ہم نے کیا کہا تھا؟ فاتحہ کا جب مضارع بنایا تھا یفتحو تھا، ٹھیک ہے، یفتحو تھا. لیکن ناصرہ کا جب ہم مضارع بنائیں گے تو اس کے اندر کچھ ڈفرینٹ ہے، ینصرو. تو یہاں سے ہمارا چینج آ گیا، اس میں پیش آ جاتی ہے یا ضمہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے.
तो अगर हमने देखना हो ना, जैसे हम कहते हैं इसमें, चलेंगे इसको छोड़ें, आप लोग इजी फिलहाल याद रखें। फतह के अंदर, और हमने जब ये सेट याद करने हैं ना, तो हमने इसका कॉम्बिनेशन याद करना है। ठीक है। जैसे फतह खाली याद कर लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा क्या मतलब। अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। फतह यफ्ताहू, ये दोनों सेट्स माजी और मुदारे हमें अच्छी तरह याद होना चाहिए, क्योंकि मुदारे में एक्चुअली चेंज आ जाता है। ठीक है। इस वजह से इसको डिफरेंट सेट में डाला हुआ है। नसरा यंसुरु, ये डिफरेंट है। ठीक है। इसके अंदर मुदारे इज डिफरेंट। ठीक है। उसके अंदर आप जब भी देखेंगे ना, ये जो 1 2 3 हमने कहा था, फा, आइन और लाम, इस तरह कहते हैं ना, फा आइन लाम कलिमा। ठीक है। तो इसमें जो सौद है मुदारे में, आप देखें तो कौन सा कलिमा बन रहा है? आइन है ना। तो ये डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। ये नहीं भी समझ आई तो कोई बात नहीं, आपको नजर तो आ रहा है ना इंशाल्लाह कि ये देखें। सिंपल अगर जनरल आप देखें, यहाँ पे यफ्तहू है, यहाँ पे यंसुरू है। डिफरेंट साउंड्स आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, जी आगे देखते हैं तो मजीद मतलब इंशाल्लाह जी। हरकत चेंज है इसमें। जी, हरकत चेंज है। तो आपको ये पता है कि अरबी के अंदर साउंड्स जो हैं वो एक चेंज कर दो, साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, उसके अंदर आप एक चेंज कर देंगे तो चीज चेंज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये देखिए नासारा का एक दफा माजी का टेबल पढ़ लेते हैं, फिर मुदारे का पढ़ेंगे। ठीक है। नासारा, उसने मदद की। नासारू, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसर तू, मैंने मदद की। नसर तुम, आप सब ने मदद की। नसर ना, हम सब ने मदद की। ठीक है। ये माजी की बात हो रही थी। फिर आ जाते हैं यंसुरु, मुदारे का। कहाँ ने माजी का इधर इशारा करेंगे चेस्ट लेवल पे, और मुदारे का इधर करें हम ऊपर। ठीक है, हेड लेवल पे। यंसुरु, वो मदद करता है। अच्छा, इसके अंदर जब मुदारे करते हैं ना, तो दोनों हम इसकी ट्रांसलेशन लेते थे, वो मदद करता है या करेगा। ठीक है। तो हम आसानी के लिए इसको सिर्फ वो मदद करता है लिख लिया। ठीक है। एक आप इस तरह क्या करें, एक में आप बोल दिया करें वो मदद करता है या करेगा, बाकी सारा एक उसके साथ चला करें। ठीक है। यंसुरु, वो मदद करता है। यंसुरूना, वो सब मदद करते हैं। ठीक है। जैसे नसरू जो था, ये जमा वाला था ना, तो इसके अगेंस्ट कौन सा आ रहा है? यंसुरूना, वो सब मदद करते हैं। ठीक है। तंसुरु, आप मदद करते हैं। अंसुरु, मैं मदद करता हूँ। तंसुरूना, आप सब मदद करते हैं। और नंसुरु, हम सब मदद करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम छोटा सा निकाल लें, यंसुरु में मदद करने वाला कौन होगा? जैसे हमने किया था हुआ हूं, तो यहाँ पे कौन होगा मदद करने वाला? जो सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है, वो है। हम हाँ हाँ, हुआ हुआ। ठीक है। हुआ, सिंगल उंगली के साथ। फिर यंसुरूना में कौन होगा? हम कौन करें वो सब? हुम हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद तंसुरु में कौन है? तंसुरु में अंता अंता। ठीक है। अंता आ गया। अंसुरु में कौन है? अंसुरु, अन्ना से रिलेट कर लिया। ना ठीक है। अना। ठीक है। तंसुरूना, तो यहाँ पे किससे हम करेंगे? सामने वालों को अंतुम में। ठीक है। अंतुम हाँ, अंतुम हो गया। और नंसुरु, यहाँ पे कौन होगा? नंसुरु, ना हम सब, नाहनु। ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा इसको साथ लिखा करें, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, हमें पता चलेगा अच्छा इसमें काम कौन करने वाला कौन है। ठीक है। तो ये छोटा सा याद रखना है। अच्छा, अब ये ड्रिल कर लेते हैं, आप लोग भी माइक ओपन कर लें, मेरे साथ साथ कर लें। हल यंसुरु, क्या वो मदद करता है या करेगा? तो आप क्या कहेंगी? नअम नअम यंसुरू यंसुरु ज़ैदा जी हाँ। ज़ैदन। नहीं, जैदन तो कहीं नहीं लिखा हुआ सिस्टर, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। बस वो जी ये पूछ हाँ रहे। वो मदद करेगा। ठीक है, बस वो ये पूछ रहे क्या वो मदद करेगा, वो कह रहे जी हाँ वो मदद करेगा। हल यंसुरूना, क्या वो सब मदद करेंगे? हमें नहीं पता, नअम हमें नअम इससे गर्ज नहीं है वो यंसुरु किसकी मदद कर रहा है। ठीक है, फिलहाल वी डोंट माइंड, बस हमें ये पता होना चाहिए वो मदद करेगा या नहीं। ठीक है। हल यंसुरूना, क्या वो सब मदद करेंगे? ना। नअम नअम जी यंसुरुना। हाँ, वो सब मदद करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका तो हमें पता चल गया, ये थर्ड पर्सन था, तो इसका जवाब भी वाहिद का वाहिद से और जमा का जमा से दे दिया। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे हम करते हैं। अच्छा, अब मैं पूछ रही हूँ हल तंसुरु, क्या आप मदद करेंगे? तो आप क्या कहेंगे?
نعم نعم أنصر. नाम انصر अंसुर, जी हाँ मैं मदद करूंगा। ठीक है। हल तंसुरूना, क्या आप सब मदद करेंगे? तो इसका क्या जवाब نعم होगा? تنصرون. नहीं نعم नहीं, تنصر नंसुरु नंसुरु, देखिए ना, منصور नंसुरु। ठीक है, ہم، नंसुरु। ठीक है, ये नाखनू से नून याद रख लें आप। ठीक है, ताकि جی कंफ्यूज ना, ये तंसुरु नहीं लिखा हुआ, तंसुरु से तो ये होता है तंसुरु। तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ हल तंसुरूना, क्या आप सब मदद करेंगे, तो आप कह रहे हैं जी हाँ, आप मदद करेंगे। आप मेरा ही नाम लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सोचना है। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम मदद करोगे, तो आपको कहे जी हाँ मैं करूंगा। अगर वो कह रहे हैं क्या तुम सब करोगे, तो आप कहेंगे जी हाँ हम सब करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको अपने जहन में डायलॉग को रखना है। जैसे इसका एक छोटा सा रख ले, आपका नाम क्या है, तो आप कहेंगे मेरा नाम जैनब है या समिया है या जो भी नाम है। आप ये नहीं कहेंगे मेरा नाम, आपका नाम हफ्सा है, मेरा नाम नहीं, आप मुझे बताने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डायलॉग्स में थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। ये जैदुन वाली बात आ गई। अब जो सिस्टर कह रही थी ना, जैद की मदद वाली बात, जैसे हम डाल लेते हैं, अगर जैद, अगर मैंने पूछना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखना हो, ये लिखो आपके सामने, यन सुरु जैदुन, इसका क्या मतलब है? जी, यंसुरु जईदुन, तो इसका मतलब ये है, जरा बताएं किसी को समझ आइए इसका क्या मतलब होगा? वो मदद करता है। ठीक है, अब वो कौन था? हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पेश वाला हमें एक इसम नजर आ गया ना, तो इसका मतलब है कोई नाम नजर आ गया है, तो अब हमें पता चल गया है कि अच्छा, मैं मुझे किसी ने आके बता दिया है जैद मदद करता है। ठीक है, तो जो काम करने वाला है ना, उसके ऊपर पेश होता है। इसका एक छोटा सा उर्दू में टिप हम याद कर सकते हैं, जो पेश पेश हो काम करने में, जैसे हम कहते हैं ना वो तो बड़ा पेश पेश है। तो इस तरह से आप याद रख ले, जो काम करने वाला है ना, वो पेश के साथ आ रहा है। जैसे इसकी एग्जाम्पल जो है ना, मुझे सबसे अच्छी वो ये वाली लगती है। इससे जरा लोगों को ज्यादा अच्छी समझ आती है, मारपीट वाली बात है। ठीक है, दारोबा, मैं कह रही हूँ उसने मारा, उसने मारा। ठीक है, या अगर फॉर एग्जाम्पल मुदारे को ले आए, यदरिबू। ठीक है, मैं कह रही हूँ वो मारता है। ठीक है, किसकी बात करें, मुझे किसी ने आके बताया वो कौन है, मैं पूछूं वो कौन है, तो आप कहेंगे समझे जैद। तो फिर मैं उसका नाम लिख लेती हूँ, यदरिबू जईदुन। अब मुझे उसका नाम पता चल गया था, यानी कि हुआ का नाम पता चल गया था। हुआ का क्या नाम था? जईदुन था। तो अब ये इसका क्या मतलब होगा? जैद मारता है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गया आप लोगों को? جی जी। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहना हो बेचारे जैद को मार पड़ती है, तो फिर क्या करेंगे? यदरिबू। अब आप मुझे आके कोई बता रहा है कि वो मारता है जैद को। ठीक है, जैद को इतनी मार पड़ी, बेचारा मार खा खा के फ्लैट हो गया। ठीक है, यदरिबू जईदन, वो मारता है, वो पता नहीं कौन है, लेकिन वो मारता है जैद को। ठीक है, तो ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे है हल यंसुरु जैदन, तो इसका क्या मतलब है उर्दू में, जरा करने की कोशिश कीजिए। हल यंसुरु जैदन, क्या वो मदद करता है, किसकी मदद? जैद زاد की। ठीक है, ये दो जबर आ गया ना, तो इससे हमें पता चल जाए किस चीज की ऑब्जेक्ट जो है ना वो जैद है। ठीक है, सब्जेक्ट फिर कौन है इसमें करने वाला? सब्जेक्ट कौन है? हुआ है। ठीक है, वो कह रहे ہوا हैं ना हमें उसका नाम नहीं आता। ठीक है, अच्छा नाम, इसका जवाब दीजिए, नाम यंसुरु जैदन। फिर उसके बाद देखिए हल यंसुरूना जैदन, क्या वो सब मदद करते हैं जैद की, तो आप क्या कहेंगे? नाम ينصرون यंसुरूना زید जैदन। ठीक है, फिर मैं कह रही हूँ हल तंसुरु जैदन, क्या आप मदद करते हैं जैद की, तो आप क्या कहेंगे? नाम अंसुरु जैदन। انصر हाँ, زید जी हाँ, मैं मदद करता हूँ जैद की। ठीक है, हल तंसुरूना जैदन, क्या आप सब मदद करते हैं जैद की, तो क्या कहेंगे आप? نعم ننصر नंसुरु زید जैदन, जी हाँ हम सब मदद करते हैं जैद की। एक मिनट है जाए।
जी। अच्छा, आगे आ जाते हैं। अब इसी तरह जैसे खौला का है, वो नासारा के उसमें आ रहा है ना, ट्री में। ठीक है, उसके सेट में आ रहा है, तो ये देखिए यखलुकु। ठीक है, जैसे हमने फतहा यफ्ताहु किया था, जाअला यजअलु किया था, वो डिफरेंट सेट था। यहाँ पे ये अगर हमने कह दी ना खौला का नासारा जैसे, तो हमें साथ ही पता चल जाएगा। अच्छा, जैसे नासारा यंसुरु था, इसी तरह खौला का यखलुकु होगा, पेश वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, तो हमें इस तरह सेट का ये फायदा होता है, जो नसरा की साउंड वाले हैं वो हमने एक उसमें डाल दिए हैं सेट में या पैटर्न में। ठीक है, तो इसी तरह कौला का आपको एक टेबल याद होगा ना नसरा का, तो आप इजीली बाकी सारे ये जो चार टेबल्स हैं आराम से बना सकते हैं। ठीक है, सेम चेंजेस सब में आ रही हैं। अच्छा, जैसे खौला का यखलुक हुआ है, अगर मैं इसका माजी पढ़ूं, खौला का उसने पैदा किया, खलकून सबने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। ठीक है, तो इसका क्या होगा मुतारे? यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, और नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये या जो है हमने क्या कहा, ये जो अलामत मुदारे या है, इसको तो हमने कह देना है कि ये अच्छा थर्ड पर्सन के लिए है। ठीक है, वाहिद और जमा, वाव नून आ रहा है इसमें। ठीक है, वाहिद और जमा। फिर उसके बाद अगर मैं कहती हूँ तखलुकु, तो ये आप याद कर सकते हैं, खलकता से है, तो ये तखलुकु आपकी तरफ ये हो रहा है अंता से, उससे याद रख सकते हैं। अखलुकु अना से याद रख सकते हैं। और तखलुकुना, ये देखें ये भी जमा हो गई। ठीक है, आप सब पैदा करते हैं, और नखलुकु नहनु से याद कर लें। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपने एक चीज याद रखनी है, जैसे ये यखलुकु है ना, आपको ये प्रॉपर साउंड के साथ लिख के याद हुआ होगा ना, तो आपके ये तखलुकु, अखलुकु और नखलुकु ये सेम साउंड्स के हैं। ठीक है, इसके ऊपर सेम हरकत आ रहेंगे, आपको सब याद हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक ठीक याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप टेबल लिख रहे थे, अखलुकु के ऊपर पहुंचे तो आप भूल गए कि इसके ऊपर जेर आनी है, जबर आनी है, क्या आना है। तो अगर आपको यखलुकु याद होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा यखलुकु है तो अखलुकु होगा, इसमें भी पेश और पेश यानी। ठीक है, इसी तरह एक याद कर ले, बाकी आपको याद रह जाना है। फिर यखलुकूना, ये आपको याद रह जाएगा कि इसमें एंड में जमा के लिए वाव नून आ रहा है। ठीक है, मुदारे में, माजी में क्या आ रहा था, वाव अलिफ के साथ जमा बनाई थी, मुदारे में कैसे बना रहे हैं, वाव नून के साथ जमा बना रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। और फिर हमने कहा था नखलुकू, हमने कहा था ये नखलुकूना नहीं हो सकता, बहुत सारी नूनें इकट्ठी हो जाएंगी उसमें। तो हमने कहा था ये नखलुकु जो है ना, सेम इसको इसी तरह लिखते हैं जैसे यखलुकु लिखते हैं। ठीक है, तो दो जो जमा वाले हैं वो वावनून के साथ आ रहे हैं, और बाकी जो अपने वाला है उसको हम नखलुकु कह देंगे। अखलुकु नखलुकु, अखलुकु नखलुकु, तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह छोटी छोटी आप लोग अपने लिए टिप्स निकाल लिया करें, याद कर लिया करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ की क्या थी, अब हमने, अगर मैं पूछ रही हूँ क्या वो पैदा करता है, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लें, सोच लें कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ को पैदा करते हैं, तो हम इसका नेगेटिव में जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा था मुदारे की नफी कैसे होती है, अगर मुदारे में कोई निगेशन करनी हो तो वो किससे होगी, लाश। ला से होगी। ठीक है, और माजी में नफी करनी होगी तो किससे होगी, मास। माँ से। ठीक है, मीम फॉर माजी, बल्कि मीम अलिफ माह से माजी। और ये हमें याद रहेगा, ये निगेशन के लिए यूज होता है। और मुदारे के अंदर अगर हमें निगेशन करनी होगी तो वो ला से होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने याद रखना है। ठीक हो गया। हल यखलुकु, क्या वो पैदा करता है, तो आप क्या कहेंगे, ला। जी, ला यखलुकु। ला यखलुकु। ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट है ना। हाँ जी, हल यखलुकूना, क्या वो सब पैदा करते हैं, तो क्या ला कहेंगे आप, यखलुकुन। ला यखलुकूना। अब आती है बात, हल तखलुकू, क्या आप पैदा करते हैं, तो आप क्या कहेंगी,
لا अखलुक। ला अखलुकु नहीं, मैं नहीं पैदा करता। हल तखलुकूना, क्या आप सब पैदा करते हैं? तो क्या जवाब देंगी? ला। ला 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 नखलुकु नहीं, हम सब नहीं पैदा करते, ठीक है। अच्छा, अब फिर उसके बाद ये उन्होंने कहा अच्छा चले हम एक ऑब्जेक्ट भी ऐड कर देते हैं। वो क्या कह रहे हैं? हल यखलुकु, क्या वो पैदा करता है कोई चीज? ठीक है, तो आप क्या कहेंगी? देखिए इस पे भी जबर आ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ऊपर दो जबर आ रहा है, ठीक है, या जबर आ रहा है फथा। आप क्या कहेंगी? ला ला यखलुकु यखलुकु शैअन। शैअन, ठीक है। हल यखलुकुना शैअन, क्या वो सब पैदा करते हैं कोई चीज? तो आप क्या कहेंगे? ला ला यखलुकुना यखलुकुना शैअन। शैअन। अब मैं कह रही हूँ हल तखलुकु शैअन, क्या आप पैदा करते हैं कोई चीज? तो क्या कहेंगे आप? ला ला अखलुकु अखलुकु शैअन। शैअन, ठीक है, अन्ना से याद कर ले फिर इंशाल्लाह याद हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं पैदा करता कोई चीज। हल तखलुकुना शैअन, क्या वो सब पैदा करते हैं कोई चीज? तो क्या कहेंगे हम? ला। ला नखलुकु शैअन। अच्छा वो सब नहीं, सॉरी, आप सब, ठीक है, क्या आप सब पैदा करते हैं कोई चीज? तो आप कहेंगे ला, नहीं हम तो नहीं पैदा करते, ला नखलुकु शैअन, ठीक है। अब यहाँ पे मन का क्या मतलब था? कौन, ठीक कौन। है। मन यखलुकु, कौन वो पैदा करता है, यानी कि कौन पैदा करता है, इसका असल में ये मतलब होगा। तो आप क्या कहेंगे? अल्लाहु यखलुकु, अल्लाह वो पैदा करता है, जैसे उर्दू में अगर हम इसकी ट्रांसलेशन बनाते हैं, ठीक है, अल्लाह पैदा करता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है ये जाकारा वाली, ये भी किस टेबल में है? नासारा के पैटर्न में ये, तो आप लोगों में से अगर कोई करना चाहे तो हैंड रेस कर लें और इसको एक दफा पढ़ लीजिए। पढ़ना है किसी ने? नहीं पढ़ना? अच्छा, सिस्टर शाजिया आप कर लीजिए। जी, जी आप मुदारे पढ़ लें, ठीक है। ठीक है। यस्कुरु वो करता है नहीं करेगा। नहीं, वो क्या करता है? यस्कुरु एक मिनट, वो क्या करता है? वो वो जिक्र जिक्र करता करता है। है। वो जिक्र करता करता है है या करेगा। करेगा? ठीक है। अगर कह रहे ना यस्कुरून। वो करता है, वो तो टेबल ही चेंज हो गया, तो वो फाला यफालू वाला टेबल हो गया। यहाँ पे तो जिक्र की बात हो रही है, ठीक है। जी, आगे करें, हम्म। यस्कुरु, फिर यस्कुरु वो जिक्र करता है करेगा। यस्कुरूना वो सब जिक्र करते हैं। तस्कुरु आप जिक्र करते हैं। उस्कुर नहीं, मैं उसको जिक्र नहीं है, करता उसको नहीं है, गौर से देखें। हूँ। उसको इज समथिंग एल्स। ये क्या है? उस्कुर अजकुरु। ये नहीं, उस्कुरु नहीं है अजकुरु। सिस्टर। मैंने आपको देखें एक चीज, ये यस्कुरु है ना, जैसे यस्कुरु के ऊपर शुरू में फतहा आ रही है, इसी तरह अजकुरु में शुरू में फतहा आ रही है, तस्कुरु में भी फतहा आ रही है, नस्कुरु में भी फतहा आ रही है। जो आप कह रही हैं उसकुर, वो डिफरेंट चीज है, वो फेल अमर है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको जी अजकुरु कहना है, मैं जिक्र अज करता हूँ। हम्म। अजकुरु मैं जिक्र करता हूँ। तजकुरूना आप सब जिक्र करते हैं। नजकुरु हम सब जिक्र करते हैं। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, ये कौन करेगा? ये भी आप लोगों ने करना है या मैं करा दूं? जी, सिस्टर सिद्दीफ आप करेंगी? जी जी। चलें, करें। या बुदू वो इबादत करता है, या बुदूना वो इबादत करते हैं। ताबुदू आप इबादत करते हैं। आबुदू मैं इबादत करता हूँ। ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं। नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें, अभी आपको पता चल रहा है ना नसरा के सेट में क्यों डाला है, फतहा के सेट में क्यों नहीं डाला? क्योंकि नसरा यनसुरु था, ठीक है, यनसुरु, ठीक है। ये डिफरेंट साउंड बन रही है, जबकि फतहा, फतहा का क्या था? यफ्ताहु, ठीक है, यफ्ताहु, यहाँ पे जबर आ रही थी, यहाँ पे पेश आ रही है, ठीक है। फतहा वाले जितने भी उसके नीचे हमने सेट डाले हैं, कौन कौन से हैं? फ़अला यफ़अलु, बिल्कुल यफ्ताहु की साउंड पे हैं, ठीक है। यफ़अलु यफ्ताहु, फिर उसके बाद दूसरा क्या पढ़ा था हमने? जाअला यजअलु, यजउलु नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए वो सारे हमने डिफरेंट थे, उसको हमने फतह के नीचे डाल दिया,
ٹھیک ہے. یہاں پہ نصارا ینصرو، ذکر یذکرو، خلق یخلقو، عبدہ یعبدو، وہ سارے پیش پیش والے تھے. ٹھیک ہے، سارے ینصرو کے پیٹرن پہ آ رہے تھے. اس لیے ہم نے ان کے سیٹ کو ڈفرینٹ اس میں ڈال دیا کیٹیگریز میں. ٹھیک ہے، تو یہ وجہ ہے کہ ان کو ہم ڈفرینٹ گروپس میں ڈالتے ہیں، کیونکہ عربک ساؤنڈس کی لینگویج ہے. تو جو چینجز آ رہے ہوتے ہیں نا، پھر ہم ان کو ایک جگہ اکٹھا رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز تھی. اب آ جاتے ہیں نقطۂ تعلیم پہ. جو ہم کہتے ہوتے ہیں نا ایک تو آپ کا یہ بات ہے کہ چھٹی کا ٹائم ہونے لگا ہے. اب چھٹا ہوم ورک جو ہم کہتے ہوتے ہیں نا، آپ کے 5 6 ہوم ورک ہے کرنے کے وغیرہ، تو اب چھٹا ہوم ورک کیا ہوتا ہے؟ اپنے ساتھی سے قرآن کی بات کریں. ٹھیک ہے، ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں، فون ہو، جو مرضی ہو، گھر والوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں پہ، ہر چیز سے، بزنس، جاب، وٹ ایور. ٹھیک ہے، تو اب ہمارا ہوم ورک کیا ہے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے اپنی جو پڑھا ہے عہد کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ 3 الفاظ یا ایک آیت پر بات کرنی ہے. فار ایگزامپل ابھی آپ نے جو اس میں سے سیکھا، آپ آگے بھی سکھا دیں. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر ملے گا. اور یہ والی حدیث جو ہے نا، یہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور انشاءاللہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے دونوں حصوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں. ٹھیک ہے، کیا ہے حدیث؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا دونوں میں شامل کر لیں، تاکہ ہم انشاءاللہ اس حدیث پہ پورا عمل کرنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو ہم پریکٹس کریں گے نا، دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے اس کے اندر سرکل سے شروع کریں گے، آہستہ آہستہ. بے شک گھر سے شروع کریں. آپ نے کسی ایک کو بھی سکھا دیا تو آپ ٹیچر تو بن گئے نا. ٹھیک ہے، کسی ایک سے شروع کریں، اور انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس میں برکت دیں. چلیں جی، کوشچنس دیکھ لیتے ہیں. نفتح کا واحد کیا ہے؟ یہ جب ایسے کوشچن آتے ہیں نا، اس میں کوشش کیا کریں ٹیبل پہ پہنچ جایا کریں. ابھی تو فی الحال بے شک سامنے بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو نفتح کا واحد کیا ہے؟ اگر میں کہہ رہی ہوں نفتح، تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ ہم نے کہا تھا انا والے سے افتح افتح. ٹھیک ہے، الحمدللہ. آگے آ جاتے ہیں. الخناس کا ترجمہ بتائیں. وسوسہ ڈالنے والا، پھونک مارنے والا، یا چھپ چھپ کر حملہ کرنے والا، یا پیچھے ہٹ جانے والا؟ چھپ چھپ کر حملہ وسوسہ. کرنا. ہاں، ٹھیک ہے. اچھا، یخلقو. یخلقو کا ماضی بتانا ہے. یہاں پہ کیا آ رہا تھا؟ سوچیں. خلقہ، خلقہ آ رہا تھا نا. یخلقو تو کون سا ہوگا اس میں؟ اس میں کام کرنے والا والا ہوا تھا نا، تو اس میں بھی کام کرنے والا ہوا ہے. دیکھیں ہماری انگلیاں بتا رہے ہیں خلقہ یخلقو. تو ٹی پی آئی آپ لوگوں نے اگر نہیں کرتے تو ضرور کریں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس کے بعد ذکرنا. ذکرنا یہاں پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی علامت مضارع نہیں، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ ماضی ہے، تو اس کا مضارع پوچھ رہے ہیں. اس کو ایک جیسے بھی ہم نے دیکھا نا ٹیبلز، ماضی کا اور مضارع کا اکٹھا لکھا ہوا تھا، تو آپ بھی لکھ لیں. ٹھیک ہے، تو ذکرنا کا کیا ہوگا مضارع؟ اگر یہاں پہ میں لکھ آؤں گی نذکرو. ٹھیک ہے، نذکرو. نحنو سے یاد رکھ لیجئے. ٹھیک ہے، نذکرو. تذکرو کے صحیح معنی کیا ہیں جی؟ تذکرو کیا ہوتا ہے؟ تذکرو 1 فنگر سے اس طرح تذکرو، تو اس کا کیا ہوگا آپ نے صحیح معنی؟ ہاں، آپ نے یاد کیا. نہیں یاد کیا تو ماضی والا ہو جائے گا نا سسٹر. ماضی تو نہیں، یہ تو مضارع کی بات ہو رہی ہے. اس میں تو علامت مضارع ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے مضارع والا فیوچر والا یا پریزنٹ والا کریں گے. ٹھیک ہے، میں یاد یہ، ہاں آپ یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کہیں گے نا آپ نے یاد کیا، تو وہ تو ماضی کی بات ہے، وہ تو غلط ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، تو ہوں الحمدللہ یہ پھول آپ رکھ لیجئے. اور جو ہے ہم نے الحمدللہ آج کافی سارے ورڈ سیکھ لیے ہیں. 156 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 32,000 سے زیادہ دفعہ ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری بیٹری کتنی ساری چارج ہو گئی ہے. اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہم نے اتنے 41,000 ورڈز انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس کورس ہم سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے کچھ ریمائنڈرز ہیں. آپ لوگ تلاوت کریں، اور جو لیسن ہے اس کو ضرور ریوائز کر لیا کریں. پاکٹ بک ضرور کھولیں،
اور اس کے ساتھ اپنے ساتھی سے بات کریں. آپ یہ مت بھولیں کہ آپ منتخب ہیں، اس کو آپ نظر انداز مت کیجئے. ٹھیک ہے، اپرچونٹیز جو ہے نا کئی دفعہ دوبارہ نہیں ملتی ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کو جو ہے آپ کی مدد کریں. ربی زدنی علما، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائیں. ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ٹیچر بھی بننا ہے آپ نے. تو اب ہم دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اس کے ساتھ اپنے جتنے بھی مسلمان ہیں، اپریس مسلم ہیں، سب کے لیے دعا کریں، جو ہمارے غزہ میں ہیں یا مڈل ایسٹ میں کہیں بھی ہیں یا اور بھی دنیا میں کہیں ہیں، ان سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. اور جو آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں ضرور کیجیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اب کسی کا کوئی